نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جس طریقے سے للکارا ہے، اس کی مثال آج تک کی سیاست میں نہیں ملتی۔ نواز شریف نے جو بھی بلنڈر کرنا تھا انہوں نے تو کر دیا۔ ہماری آرمی ہے الحمدللہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاک فوج زندہ باد۔ مائیں اپنے جوان بچوں کو کھو رہی ہیں اس وطن کی خاطر۔ اس طریقے سے پوری آرمی میں آپ انتشار کیسے پھیلا سکتے ہیں صرف اپنی سیاست کی وجہ سے؟ کہ عمران خان نے کل اپنے خطاب میں یہ کہا کہ اب آپ لوگ نیا عمران خان دیکھیں گے۔ نیا پاکستان تو ہم دیکھ نہیں سکے، لیکن چلیں ہم نیا عمران خان بھی اب دیکھ لیتے ہیں۔ سیاستدان پاکستان میں انتشار نہ پھیلائے، اداروں کو اس طریقے سے آپس میں مت لڑوائیں۔ آرمی ہے وہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سیاستدان بالکل مداری بن چکے اور آپس میں اس طریقے سے لڑتے ہیں جس طرح ساس بہویں نندوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان محمد النقی۔ نواز شریف نے لندن سے گجرانوالہ جلسے میں جو خطاب کیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کو انہوں نے جس طریقے سے للکارا ہے، اس کی مثال آج تک کی سیاست میں نہیں ملتی۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم شاہ، جو کہ پیمرا ممبر اتھارٹی ہیں اور ایک سیاست میں ایک بڑا نام رکھتی ہیں، اور چیئر پرسن گلوبل پیس اور ایمان پاکستان ٹرسٹ کی بھی چیئر پرسن ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، یہ بتائیے گا، یہ جو نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جس طریقے سے للکارا ہے، اس کی مثال آج تک کی سیاست میں نہیں ملتی، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جی علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نواز شریف کی جو اسپیچ تھی لندن سے، وہ بغور میں نے سنی، اور اس کے جواب میں پھر عمران خان نے جو ٹائیگر فورس کے سامنے خطاب کیا، وہ بھی بڑا میں نے توجہ سے سنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 72-73 سال ہو گئے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو شروع کے سالوں میں پاکستان نے ترقی کی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ کیوں شروع ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں، سیاستدان جو ہیں ان کا ایک کیلیبر ہونا چاہیے، اور آج کل کے جو سیاستدان ہیں، جس طرح آپ PTI کے جتنے بھی منسٹرز ہیں یا PTI کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، آپ ان کو اگر دیکھ لیں تو آج کل سیاستدان بالکل مداری بن چکے ہیں، اور آپس میں اس طریقے سے لڑتے ہیں جس طرح ساس بہویں نندوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سیاستدانوں کا ایک کیلیبر ہوتا ہے۔ نواز شریف کی تقریر ہم نے سنی، عمران خان کی ہم نے تقریر بالکل سنی۔ دیکھیں، پاکستان میں الحمدللہ سارے ادارے موجود ہیں، اور ادارے ہمارے بہت مضبوط ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اداروں میں جو کالی بھیڑیں ہیں انہیں نکالا جائے اور ریفارمز لے کے آئے جائیں۔ نواز شریف سے بھی میرا ایک کویسچن ہے یہاں پر کہ نواز شریف جب آئے تھے تو کس کے ان کو پشت پناہی کس کی تھی؟ آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، سیاستدان ہوں،
स्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मैं कहती हूँ सबको अपने अपने डोमेन में रह के काम करने की ज़रूरत है। हमारी आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारे जवान जो हैं सरहदों पर बैठे हैं और दिन रात वहाँ पर गुजार रहे हैं, ना उन्हें शब रातों का पता है, ना उनको अपनी ईदों का पता है, ना अपनी फैमिलीज़ अपने बच्चों का पता है। माएँ अपने जवान बच्चों को खो रही हैं इस वतन की खातिर। तो आप ये देखें कि इस तरीके से पूरी आर्मी में आप इंतशार कैसे फैला सकते हैं सिर्फ अपनी सियासत की वजह से। चले, नवाज़ शरीफ ने जो भी ब्लंडर करना था उन्होंने तो कर दिया। फिर आप इमरान खान को देखें कि इमरान खान को इन चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट करके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आर्मी और ये वो सारे, तो आप आर्मी के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बयानात से इंतशार फैला रहे हैं। ये सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें हम बचपन से देख रहे हैं, अब हम बूढ़े होने को आ गए हैं और इन सियासतदानों को अकल नहीं आई। आप नवाज़ शरीफ का दौर देखें, आप जरदारी का दौर देख रहे हैं, और अब आप पीटीआई का दौर देखें कि एक और बात मैं यहाँ पर करती चलूँ कि इमरान खान ने कल अपने ख़िताब में ये कहा कि अब आप लोग नया इमरान खान देखेंगे। नया पाकिस्तान तो हम देख नहीं सके, लेकिन चले हम नया इमरान खान भी अब देख लेते हैं। इमरान खान को ये चाहिए था कि जब वो एक सरबराह बना था और इमरान खान को बहुत ज़्यादा अकल थी कि करप्शन ख़त्म करनी है और लोगों को, चोरों को यहाँ पर पकड़ना है। इस तरह नहीं होगा। अगर आप करप्शन ख़त्म करने पर आएंगे और चोरों को पकड़ेंगे तो तकरीबन 70% पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि आप हर अदारे को देख लें, हर अदारे में माफिया बैठा है, हर अदारे में करप्शन है। ये मुझे और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है। तो खुदारा ये सियासतदान पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएं, अदारों को इस तरीके से आपस में मत लड़वाएं। तो ये आप अपनी सियासत चमकाने की खातिर, अपनी सीटों की खातिर इस किस्म की लड़ाई को मैं कहती हूँ एक तरफ रखें। आर्मी है वो पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रही है। आप लोगों को पता है अफ़गानिस्तान, इंडिया और भी कितनी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अब कुछ दिनों पहले ही हमने एक बयान सुना और सबूतों के सामने हमारे ये सामने आया है कि इंडिया मुलव्विस है बलूचिस्तान को तोड़ने में। इंडिया मुलव्विस है बहुत सारे जो दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। और जिस तरीके से आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था, उस सानिए ने तो सारी कौम को हिला कर रख दिया था। कितने मासूम बच्चे उसमें शहीद हुए थे, कितनी टीचर्स उसमें शहीद हुई थी। हमें तो अकल के नाखून लेने चाहिए। और अब आप पूरे मुल्क में देख लें, कैपिटल में किस कदर एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद पड़ी हैं। और आप देख लें कि ये सियासतदान जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपनी सीटों की फ़िक्र है, पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की किसी को फ़िक्र नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मुल्क में एक इंतशार फैल चुका है, लोग तंग हो चुके हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल अली, आप देखें कि किस कदर एहतजाज हो रहा है मुल्क के कोने कोने में। अब जिस तरह डी चौक पर ये लेडी हेल्थ जो वर्कर्स हैं फ़ीमेल, वो बैठी हुई हैं और डेली वेजेस पे भी जो मुलाजमीन हैं वो फ़ारिग हो रहे हैं। और फिर कोरोना की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आई है। मैं तो हैरान हूँ इन सियासतदानों पर। आप देखें नवाज़ शरीफ को कितनी बार चांस मिला प्राइम मिनिस्टर बने, जरदारी हुकूमत जो है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको कितनी बार चांस मिला, और अब पीटीआई। आप जितने भी सियासतदान देख लें, देखिए सियासतदान एक आपके जहन में, अगर मैं सियासतदान का नाम लूँ अली, तो आपके जहन में क्या आता है? जो सबसे ज़्यादा बड़ा झूठा होगा वो सबसे अच्छा सियासतदान हो, यही आपके जहन में आता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सियासत एक इबादत है और असल सियासतदान वही है जो अपनी कौम की और अपने मुल्क की सही तरीके से खिदमत कर सके और फिर अपने बेनिफिट्स को बालाए ताक रख के आगे बढ़कर, फिर उसको अपनी जान भी प्यारी ना हो, उसको ये नहीं हो कि मुझे मेरी सीट चाहिए या मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें या मेरे बड़े बड़े बंगले बन जाएं। तो सियासत में अगर आपने आना है तो बड़ा सोच समझ के आना है। फिर सियासत आपसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूँ, तुर्की की मिसाल आप ले लें कि प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक आम ऐलान ही किया था और पूरी कौम सड़कों पर आ गई थी, तोपों के सामने लेट गई, बगावत होने नहीं दी उन्होंने। और आज हमारी कौम आप देख लें कि हर कोई अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अली, यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे करती हूँ कि जब मैं अवेयरनेस के लेक्चर्स अक्सर देती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि मैडम अब वो दौर ही नहीं रहा। तो मेरा उनसे ये सवाल होता है, क्या सूरज चाँद निकलना बंद हो गए? क्या दिन रात नहीं होते? नौज़ुबिल्ला क्या कुरान चेंज हो गया? नौज़ुबिल्ला क्या अल्लाह बदल गया? नौज़ुबिल्ला क्या हमारे वो रसूल नहीं रहे? जब ऐसा नहीं हुआ ना, वही कुरान है, वही दिन है, वही रात है, वही सूरज है, वही चाँद है, वही सब कुछ है। अब हुआ क्या कि मैं और आप बदल गए।
میں اور آپ ذلیل ہو گئے, میں اور آپ کرپٹ ہو گئے, میں اور آپ چور اور ڈاکو ہو گئے, میں اور آپ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم یہ بھول ہی گئے کہ وہ 6 فٹ جو اندر قبر ہے ہم نے اس میں چلے جانا ہے, اور یہ جو سانس ہے یہ آنی جانی چیز ہے. ابھی یہ سانس کا رشتہ ہم سے ٹوٹ جائے تو ہم 4 کندھوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں جائے اور قبر میں اتار کے آئے. تو یہ چیزیں ہم بھول گئے. ہم نے قرآن کو غلاف میں بند کر کے الماریوں میں بند کر دیا, حالانکہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. تو پاکستان میں یہی اس پروگرام کے تھرو سارے سیاستدانوں کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہیں نا, آپ لوگ خود چور ہیں, آپ لوگ خود لٹیرے ہیں. نواز شریف ہیں یا عمران خان ہے یا کوئی اور بھی پرومیننٹ یہاں پر جو سو کالڈ میں کہوں گی لیڈرز ہیں اور سیاستدان ہیں, آپ لوگ بھی تو اپنے اصولوں کو بیچ دیتے ہیں, اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, اور پھر آ جاتے ہیں آپ لوگ سیاست میں. آپ لوگ ڈمیز ہیں, کٹ پتلیاں ہیں, آپ لوگوں کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. جہاں بات آتی ہے ملک کی سالمیت کی, جہاں بات آتی ہے غربت کی, غریبوں کی اور عوام کی ڈیولپمنٹ کی, وہاں کوئی کمپرومائز علی نہیں ہوتا. پھر وہاں پر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے ان کے حقوق کی, ملک کی سالمیت کی, اور پھر اس میں آپ کی جان بھی جاتی ہے تو جائے. لیکن ہمارے سیاستدان تو ہر چیز سے غافل ہیں, سوئے پڑے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کی کس قدر پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان میں اس قدر انتشار ہے, پاکستان میں مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہو رہی ہے. ایک تو ہمارے جو سو کالڈ ریلیجیس لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں. اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نیٹ ورک کتنا خوبصورت ہے مسجدوں کا, گلی گلی محلے محلے مسجدیں ہیں, لیکن وہاں مولویوں کو بھی تو پڑھائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو اسلام سے ہی اور لوگوں کو بالکل دور کر دیا ہے. تو مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام. دوبارہ میں لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہوں عوام کو کہ لوٹ آؤ اپنی اصلیت کی طرف اور اپنی جڑوں کی طرف لوٹ آؤ, تو یہ سارا انتشار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور سیاست کے حوالے سے علی ایک اور میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گی, عوام کو یہ میں میسج دینا چاہوں گی کہ عوام اپنی طاقت کو سمجھے, اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے. اور ایک ووٹ جو ہے نا آپ کا, عوام کو میں یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ ایک ووٹ جب آپ کسی کو ڈالتے ہیں اور جب وہ بندہ اسمبلی میں پہنچ کر کہیں پر کرپشن کرتا ہے نا, تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. کیونکہ ایک تھیلا آٹا, ایک جاب یا 1000 روپے کے لیے جب آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں, آپ کو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ بندہ آگے جا کے کتنی کرپشن کر رہا ہے. تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں. عوام کی طاقت بڑی مضبوط طاقت ہے. اگر عوام کو سمجھ آ گئے نا, عوام جاگ گئی نا, تو یہ پاکستان بدل جائے گا. کوئی اور پاکستان نہیں بدلے گا, کوئی اور آپ کی قسمت نہیں بدلے گا. آپ کو خود اٹھنا پڑے گا, آپ خود اپنا نصیب چینج کریں گے, آپ خود پاکستان کو بدلیں گے. اور سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر بدل جائیں, اپنے اندر کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں. جب میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نواز شریف الطاف حسین کی طرح ان کی پٹری پہ تو نہیں چل رہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا؟ وہ ایم کیو ایم کو لندن سے لیڈ کرتے تھے, یہ اب نون لیگ کو لندن سے لیڈ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں الطاف حسین کی بالکل ایک الگ سٹوری ہے علی, اور الطاف حسین کو بھائی بنانے والا کون ہے اب یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان سے بے حد محبت ہے, اور ہم پاکستان کو اس طریقے سے ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتے. میں تو ہر پلیٹ فارم پر چیخ چیخ کے یہ بول رہی ہوں کہ سب جاگ جاؤ اور پاکستان کی طرف توجہ کرو. اللہ نے آپ کو بلیسنگ دی ہے, یہ رحمت ہے آپ کے لیے پاکستان. ہمارے پاس کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں ہے تو صرف اچھے لوگ نہیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پاکستان ہے. تو الطاف حسین کی جس طرح آپ نے بات کی, یا نواز شریف ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. الطاف حسین کا جو کیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب ایم کیو ایم کی آپ بات دیکھیں اور دور یاد کریں کراچی کا, ایم کیو ایم بنائی کس نے تھی آپ یہ دیکھیں, اور پھر ایم کیو ایم نے جتنی قتل و غارت کی, بوریوں میں بند لاشیں کراچی میں ملا کرتی تھیں. مجھے یہ بتائیں یہ معصوم انسانیت کا جو قتل ہے کس کے سر پر ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. حضرت عمر کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے گا تو وہ میرے سر پر ہوگا. تو آپ کیسے بھول گئے؟ میں اور آپ چینج ہو گئے ہیں. ہمارے سامنے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں ہیں. اور میں یہاں ایک بک لانچنگ کی سیرمنی میں کچھ دن پہلے میں علی گئی, اور اس کے جو آتھر تھے افضل چودھری, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا, اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین جرنل کو ہی نہیں دیکھا. انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ایز اے جرنل. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سیاستدان ہم نے کوئی نہیں دیکھا.
ایز اے سیاست انہوں نے بھی تو سیاست کی, جنگیں لڑی, سب کچھ کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین جج ہم نے نہیں دیکھا کہ امین صادق ہوا کرتے تھے, لوگ ان کو لڑائیوں میں بلایا کرتے تھے کہ آ کے یہ فیصلہ کریں. تو ہماری تو یہاں کورٹس بھی بکی ہوئی ہیں, ہمارے تو سیاستدان بھی بکے ہوئے ہیں, ہمارے تو سارے ادارے ہی بکے ہوئے ہیں. کیا کریں گے؟ تو عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے اور بے حد ضرورت ہے. عوام اپنی طاقت کو سمجھ لیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھ لیں تو پاکستان تبدیل ہو جائے گا.